السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ نفسه تقربت حرولة ذراعا زن ملئ جزاک اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. جزاک اللہ۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَّرْتُهُ فِي نَفْسِي. جزاک اللہ۔ وَإِن ذَكَرْنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ خیر منہم۔ جزاک اللہ۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. جزاک اللہ۔ وَإِن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. جزاک اللہ۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. جزاک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان یعنی خیال کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے ذکرتہ میں بھی اسے یاد کرتا ہوں اپنے ہاں۔ وَإِن ذَكَرَنِي اور اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے ملئن کسی مجلس میں، ذکرتہ میں اسے یاد کرتا ہوں مجلس میں خیر منہم ان سے بہتر۔ جب وہ میری اور ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ مانند اس کے قریب آتا ہوں، جب وہ میری اور ایک ہاتھ کے مانند آتا ہے تو میں قریب ہوتا ہوں اس کے ایک بازو پر، جب وہ میری اور چل کر آتا ہے تو میں اس کی اور دوڑ کر آتا ہوں۔ الیوم التاسع والسابعون، الیوم التاسع والسابعون۔ عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ اسماء میں ہم ضمائر یعنی پروناؤنز کر رہے ہیں، ان میں سے متصل والی ضمیر ہمارا فوکس ہے، اور متصل والی میں ایسی ضمائر ہم کر رہے ہیں جو کہ اپنے محل جر اور محل نصب میں آتی ہیں۔ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ آج ہم ایک حدیث شریف کا مطالعہ کریں گے جس کا عنوان کیا ہے؟ الاخلاص فی العبادہ، عبادت میں اخلاص۔ یعنی ہم دیکھیں گے اس میں کہ خلوص یہ بھی ہے کہ انسان جب دے تو اسے یوں دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ گرامر کی طرف سے ہم ضمائر متصلہ میں ہم کے بارے میں جانیں گے، یعنی یہ ہم جو ہے اینڈ میں آئے گا۔ کس کے اینڈ میں آئے گا؟ اسم کے، فعل کے اور حرف کے اینڈ پر۔ یہ کس فیملی کا ممبر ہے؟ ہا الغائبہ، یعنی جو تھرڈ پرسن غائب کو ریپرزینٹ کرتا ہے جمع مذکر میں۔ اس کو آپ کم کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں، یعنی ہم اور کم بالکل سیم معنی میں آج ہم سمجھیں گے۔ فرق یہ ہے کہ کم سامنے جب دو سے زیادہ مذکر ہوں، ہم وہاں کہیں دور یا بات سے باہر جو دو سے زیادہ مرد حضرات ہوں گے ان کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ ہم اسے پوزیشن ریپرزینٹ کرنے کے لیے اور حرف جر کے بعد استعمال کر کے دیکھیں گے، فی محل جر۔ اور فعل کے ساتھ ہم اس کا جو یوسیج دیکھیں گے مفعول بھی، یعنی جس پر کے کام کا اثر واقع ہوا ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث شریف کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یذلہم اللہ۔ پھر آپ یہاں پر دیکھ لیجئے اصل ہے صرف ہم کے بعد جب اتصال کا قاعدہ لگتا ہے تو اس میں یہاں پر پیش لگا ہے سبعۃ یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ تو یہ ایک بہترین ٹنگ ٹویسٹر کے طور پر بھی آپ سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔
سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی 7 ایسے ہیں جنہیں یظلہم انہیں کیا کرے گا؟ سایہ دے گا۔ کون سایہ دے گا؟ اللہ سایہ دے گا۔ کس میں سایہ دے گا؟ اپنے سائے میں دے گا۔ کس دن؟ اس دن لا ظل الا ظلہ، اس دن جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ 7 لوگ کون ہیں؟ الامام العادل، پہلا ہے عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران۔ دوسرا کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت ربہ، شاب کہتے ہیں جوان کو، ایسے جوان کو جس نے نشأ گزاری، وہ پروان چڑھا، اس نے زندگی یوں پروان چڑھائی، کیسے؟ عبادت ربہ، وہ جوان جو اپنی رب کی عبادت میں پلا بڑھا۔ تیسرا کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، تیسرا شخص وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ چوتھا شخص کون ہے؟ چوتھا شخص دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا وہ شخص ہے 2 میں جو ایک دوسرے سے، رجلان، 2 ایسے شخص تحابا فی اللہ، جو باہم آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی 2 اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ مزید اس کی وضاحت میں فرمایا اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ اسی کے لیے یا اسی پر ملتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو محبت ہے آپس میں، وہ ایک دوسرے کو محبت کیوں کرتے ہیں؟ بس اللہ کے لیے۔ اب 5ویں شخص کی طرف آتے ہیں، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، 5واں ایسا شخص ہے وہ شخص جسے طلب کیا ایک عورت نے، ذات منصب و جمال، جو منصب اور خوبصورتی کے ساتھ ہو، یعنی ایک خوبصورت اور منصب والی عورت اسے اپنی طرف بلائے، فقولا، وہ کہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد 6واں شخص کون سا ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى، 6واں شخص وہ ہے جو صدقہ چھپ چھپ کے کرتا ہے۔ مزید اس کی وضاحت میں فرمایا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اس کا بایاں یا بایاں ہاتھ کہہ سکتے ہیں، نہ جانے، بائیں ہاتھ تک کو معلوم نہ ہو، کیا؟ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اب آخری شخص کون سا ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللہ، اور وہ شخص جس نے اللہ کو یاد کیا، خالین، اس حال میں کہ وہ تنہا تھا، خالین، تنہائی میں یاد کیا، اتنا ہی نہیں، فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بھر آتی ہے، یعنی وہ اللہ کی حضور میں گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر فعل کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں ضمیر متصل ہو ہے، کہیں پہ یہ ہی کی صورت میں ہے، کہیں پہ ہو کی صورت میں ہے۔ اس سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ضمائر کتنی اہم ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے ہم نے یہ جانا کہ 7 ایسے شخص ہیں جنہیں اللہ اس دن اپنے سائے میں سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس سائے کے سوا۔ ایک حکمران جو عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، ایک ایسا جوان جو پروان چڑھے اللہ کی عبادت میں، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، وہ 2 شخص جو آپس میں باہمی محبت کرتے ہوں فقط اللہ کے لیے، وہ ملتے ہوں تو اللہ کے لیے اور جدا ہوتے ہوں تو اللہ کے لیے۔ 5واں ایسا شخص جسے کسی عورت نے بلایا
جو مقام اور خوبصورت والی ہو، لیکن وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ شخص ہے جو چھپ چھپ کے صدقہ کرے، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور کچھ آیات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت ہم اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ تو ہماری نماز کا جزو لا ینفک ہے، یعنی اس کے بغیر تو ہماری نماز نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کو دیکھ لیجئے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پھر صراط الذین وہ راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، علیہم ان پر تو نے انعام کیا۔ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جن لوگوں پر تم نے انعام کیا، غیر المغضوب نہ کہ ان کا جن پر تم نے غضب کیا یا جو مغضوب ہوئے، غیر المغضوب علیہم ان کا راستہ نہیں جن پر غضب ڈالا گیا، جن پر عذاب انڈیلا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ الذین وہ لوگ، آتینا ہم نے عطا کی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ نا بھی پڑھا ہے، ہم نے ایکٹیو اور ہم پیسیو۔ الذین وہ لوگ، آتینا ہم نے عطا کی، ہم انہیں، ہم نے عطا کی انہیں، وہ ریسیور ہیں، مفعول بھی ہے، آبجیکٹ ہے، وہ لوگ جنہیں ہم نے عطا کی کتاب، یعرفونہ وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں کیسے؟ کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے سمجھاتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں وہ آپ کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور ان میں سے تو ایک گروہ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہے، اس کے باوجود کہ وہ جانتے ہیں۔ تو اس سلائیڈ کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے، یہاں پر ضمیر متصلہ حرف کے ساتھ ہے علیہم، یہاں پر بھی حرف کے ساتھ ہے علیہم، یہاں پر آتینا ہم نے عطا کی انہیں، یہاں فعل کے ساتھ ہے، ابنا اسم ہے، ابناءہم ان کے بیٹے، ان کے بیٹے یعنی اسم کے ساتھ ہے۔ پھر سے دیکھ لیجئے منہم حرف کے ساتھ ہے، یہ والا ہم لیکن کون ہے؟ یہ فریلی گھوم رہا ہے، یہ ضمیر منفصلہ ہے، یہ منفصلہ ہے، یہ ایکٹیو میننگ میں آتا ہے، یہ سبجیکٹ ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ ہم نے عطا کی کتاب انہیں، ان کے بیٹے، ان سے، یہاں کیا ہے؟ اور وہ ہیں، یعلمون جانتے۔ آئیے ان مفردات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے حجارہ، حجارتن، 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 پتھر کو ہم حجر کہتے ہیں اور اس کی جمع حجارتن۔ اس کے بعد ہے قیدن، قید پلاٹ، چال، فریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے طیرن، طیرن پرندوں کو کہتے ہیں، طیرن، طیرن برڈز، حالانکہ یہ مفرد لفظ ہے، طیرن، 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 لیکن یہ کلیکٹیو ناؤن کی مانند استعمال ہوتا ہے، طیرن۔ اس کی جمع اصل کیا ہے؟ طیور۔ اب چلتے ہیں یہاں پر ابابیل، ابابیل ایک جھنڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے ہم انگلش میں ویو آف برڈز یعنی جھنڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابابیل۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ ایسے برڈز تھے جو نہ اس سے پہلے دیکھے گئے اور نہ اس کے بعد دیکھے گئے، یعنی لشکر در لشکر، جھنڈ در جھنڈ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ورڈ کیا ہے؟ ابابیل۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے معقول،
اکلا یاکلو ہم جانتے ہیں اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے، اسی سے بنا ہے معقول کھایا ہوا، ایٹن۔ اس کے بعد ہے سجیل۔ سجیل ایسے پتھر کو کہتے ہیں جو پکا ہوا ہو، یا یوں بھی کہتے ہیں کہ کنکر، مٹی سے بننے والے کنکر، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مٹی ہے، مٹی سے بنے ہوئے پتھر جن کو پھر پکایا گیا ہو، یعنی بیک کیا گیا ہو، بیکڈ کلے یا روسٹڈ کلے، پکی ہوئی مٹی۔ اشر الی السورہ التی تسمع اسمها۔ حجارة واو قيد جيم أبابيل ألف طيرا با مأكول دال سجيل ها جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ سمی هذه السور على ترتیب الابجدیہ۔ أبابيل طيرا قيد مأكول سجيل حجارة۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ آئیے اس سورۃ الفیل کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سب سے پہلے نوٹ کرنے کی بات کیا ہے؟ یہاں پر دیکھ لیجئے اسم کے ساتھ، کیدہم ان کی چال، علیہم ان پر، ترمی انہوں نے برسایا، انہوں نے پھینکا، ہم ان پر، کنہوں نے پھینکا یہ ہم ابھی دیکھیں گے، لیکن یہاں پر یہ فعل ہے، ان پرندوں نے پھینکا ہم ان پر، انہوں نے برسایا ہم ان پر۔ پھر سے دیکھ لیجئے، پس جعل بھی فعل ہے، جعل اس نے کر دیا ہم انہیں، یعنی ضمیر متصل اپنے محل جر اور اپنے محل نصب میں یوں ہوتا ہے، اینڈ پر ہوتا ہے، مفعول بھی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یا جر پوزیشن دکھاتا ہے، یا حرف جر کے بعد آتا ہے۔ تو آئیے اس کا ایک ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اصحاب قرآن میں اکثر جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ایک مرکب ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر اصحاب الجنہ، اصحاب النار، اصحاب الاخدود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف، کیا تم نہیں جانتے کہ کیسا کیا تمہارے رب نے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے نہیں کر دیا ان کے پلان کو تضلیل، ضائع، بیکار، اکارت، وارسل اور اس نے بھیجے، علیہم ان پر، طیرن ابابیل پرندے، جھنڈ در جھنڈ، جھنڈ در جھنڈ پرندے اس نے ان کی طرف بھیجے، ترمیہم ان پرندوں نے ان پر برسائے، ان کو پیلٹ کیا، ان پر برسائے، حجارتن ایسے پتھر، من سجیل، سجیل یعنی جو پکی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے، ترمیہم انہوں نے، ان پرندوں نے ان پر برسائے ایسے پتھر جو کہ پکے ہوئے تھے، فجعلہم پس اس نے انہیں کر دیا، کعصفن بوسا، جو لیفٹ آؤٹ گراس ہوتا ہے، جانور جو کھا کھا کے جو بچتا ہے، جو کہ بالکل بیکار ہو چکا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عصف۔ اور پھر مزید کیا کہا؟ عصف معقول، یعنی معقول صفت ہے کس کی؟ اسف کی، یعنی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کا کیسا حال ہو گیا، جیسے کہ کسی جانور نے جو کھا کر رکھا ہوا ریمیننگ لیفٹ اوور ہے، ایسا اللہ نے ان کے ساتھ کر دیا۔ تو آج کی لرننگ دیکھ لیجئے، کیدہم ان کی چال، علیہم ان پر، ترمیہم انہوں نے ان پر برسایا، فجعلہم پس اس نے انہیں کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمیر پڑھ رہے ہیں۔ ضمیر ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو اصلی اسم کی جگہ پر آتا ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ جانا ہے کہ ضمیر دو میجر ٹائپس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، منفصلہ اور متصلہ۔ منفصلہ فاصلے سے ہے اور متصلہ اتصال، تسلسل سے ہے۔ تو آئیے ضمیر منفصلہ کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ تو غائب کے لیے کیا ہے؟ ہوا، ہما، ہم۔ مونس میں ہیا، ہما، ہننا۔ سامنے کی طرف ہم کیا کہتے ہیں؟ انا، انتا، انتی۔
انا 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 انا، پھر انت 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 انتے انتے انتے، دو کے لیے انتما، دو کے لیے انتما، دو سے زیادہ کے لیے انتم، دو سے زیادہ مونس کے لیے انتن۔ اور جب انا 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 گروپ میں کہنا ہو ہم، نحنو، انا 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 نحنو، انا نحنو۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم رفتہ رفتہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ضمائر متصلہ ہے یہ اسم فعل اور حرف کے ساتھ لگتی ہیں۔ فی الحال ہمارا ابھی جو فوکس ہے وہ اس سیٹ پر ہے جو کہ اپنے محل نصب میں مفعول بھی جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے، یا مضاف الیہ یعنی پوزیشن دکھانے کے لیے، یا حرف جر کے بعد آنے والے۔ ان میں جیسے ہم نے پڑھا کتابی، کتابو کا، کتابو کی، کتابو، کتابو ہا۔ اس کے برعکس کچھ ایسی ضمائر ہیں جو محل رفع فاعل کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، جیسے ہم نے پچھلے حدیث میں پڑھا تھا کہ میں قریب ہوتا ہوں، قربتو، آج ہم نے دیکھا انعمت، تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا۔ تو یہ جو فاعل ہے، جو سبجیکٹ ہے، جو ڈوئر ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے والی جو ضمائر ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ محل رفع میں ہوتی ہیں، جن کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ ایک بار ضمائر متصلہ جن پر کہ ہمارا فوکس ہے ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس کو ایک نیمونک ناہیکا یا کہینا سے سمجھا۔ بات یہ ہے کہ یہ اسم فعل اور حرف کے ساتھ لگتی ہیں، اسم کے ساتھ یہ پوزیشن دکھاتی ہے، حرف کے ساتھ عادتاً یہ حرف جر کے بعد آتی ہے، تو لہٰذا اپنے جری پوزیشن میں ہوتی ہے۔ اور جب یہ فعل کے ساتھ آتی ہے تو یہ جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے یعنی آبجیکٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ابھی تک ہم نے واحد کی ساری ضمائر پڑھی، یعنی یہ کتابی، کتابو کا، کتابو کی، کتابو، کتابوہا۔ پھر متکلم میں ہم نے نا بھی دیکھا جو ڈیول اور پلورل کے لیے لگتا ہے۔ اپنی پچھلی کلاس میں ہم نے مخاطب میں کم اور کنہ کے بارے میں بھی جانا۔ آج ہمارا فوکس کس پر ہے؟ ہم پر۔ ہم یعنی وہاں دو سے زیادہ شخص ہیں جن کی طرف ہمیں اشارات کر کے کہنا ہے یہ جی ان کی کتاب ہے، یا میں نے ان کو مارا۔ اگر کہنا ہوتا میں نے تم سب کو مارا، بھائیوں کو مارا، تو میں کہتا ضربتکم، میں نے تم سب بہنوں کو مارا، ضربتکن۔ لیکن آج ہمارا فوکس ان پر ہے جو آمنے سامنے والی بات نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مؤنث کے ساتھ یعنی جب دو سے زیادہ بہنیں ہوں ان کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہو کہ چیز ان کی ہے یا ان کی مدد کی گئی، تب ہم ہنہ استعمال کرتے ہیں۔ اور آخر پر ہم انشاءاللہ تعالی ڈیول میں دیکھیں گے کما اور ہما۔ تو آئیے اس فریم کو ہم اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی اصل لرننگ جو آج ہماری ہوگی وہ اس فریم کو باقاعدہ سمجھنے سے ہوگی۔ فرض کر لیجئے یہ جو چار بہنیں ہیں اور یہ جو چار بھائی ہیں یہ آپس میں ایک حوار، ایک ڈائیلاگ کر رہے ہیں، اور یہ جو پیچھے بچے ہوئے ہیں یہ پارٹیسپینٹس ہیں، یعنی جو ہمارا ایکٹیو ڈومین ہے وہ یہ ہے آمنے سامنے۔ یہ بہن خود کو کہے گی انا 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 انا، یہ بھائی بھی کہے گا انا 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 انا، یہ سب خود کو کہیں گی نانو، یہ بھی خود کو کہیں گے نانو۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ اب مثال کے طور پر اس بہن نے کہنا ہے کہ کتاب میری ہے، تو یہ بھی کہیں گی کتابی کتابی، یہ بھی کہیں گی کتابی، یہ بھی کہیں گی کتابی، بھائی بھی کہے گا کتابی 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 کتابی۔ اب اگر یہ کتاب ان سب بہنوں کی ہے یہ کہیں گی کتابنا، اگر کتاب ان کی ہے تو یہ بھی کہیں گے کتابنا، ہماری کتاب۔ اب فرض کر لیجئے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ بھائی کلیم کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ قلم تمہارا ہے بہن، تو یہ کیا کہیں گے قلموں کے، اس کے لیے بھی قلموں کے قلموں کے قلموں کے، ایک ایک کر کے۔ سب کا کہنا ہوگا قلموں کنہ۔ اب الٹا دیکھ لیجئے، اگر اس بھائی کو یہ بہن کہتی ہے کہ یہ کاپی آپ کی ہے، دفتر کا دفتر کا دفتر کا دفتر کا، تیرا 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 تیرا، اور سب کے لیے کہنا ہو کہ یہ کاپی تم سب کی ہے، تم سب کی ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے، تم سب کی ہے، تم تمہاری ہے، تو کیا کہیں گے دفترکم دفترکم۔ یعنی ہم نے کیا دیکھا، انا انا، یہ اس کو کہیں گے انتے انت، اور پھر آپ کی ہے میری ہے کتابی، میری ہے کتابی، آپ کی ہے کتابو کی، آپ کی ہے کتابو کا، آپ سب کی ہے کتابکن، آپ سب کی ہے کتابکم۔ یعنی یہ ہو گئی آمنے سامنے ساری باتیں۔
یعنی ہم نے انا بھی استعمال کیا، نحنو بھی استعمال کیا، نا بھی استعمال کیا اور یہ بھی استعمال کیا، بلکہ ہم نے سامنے جب ایک کی طرف اشارہ کر کے ہم نے کیا کہا؟ کا کتابو کا، تم سب کی کتاب کتابکم، تم سب کی کتاب کتابکم. وہیں مونس میں ہم نے کیا کہا؟ ایک کو کہا کتابو کے، آپ سب کی کتاب ہے کتابکن. اب آج ہم کیا سیکھیں گے؟ آج ہم ان پارٹیسپینٹس کی بات کریں گے جو کہ اس انٹریکشن سے باہر ہیں. تو آپ سب کے علم میں ہے کہ اگر ایک سے کہنا ہو کہ وہ یاسر ہے، ہوا یاسر، اور کتاب اس کی ہے، تو کیا کہیں گے؟ کتابہ. یہ سارا ہے، ہی سارا، کتاب اس کی ہے کتابہا. یہ بھی ہم نے کور کیا ہے. آج کی لرننگ دیکھیے کیا ہے. آج ہم بات کریں گے ان سب کے بارے میں ہمیں کہنا ہے، یعنی یہ ہم ہے، یہ وہ ہے. اب اگر کتاب ان کی ہے تو ہم ہی متصل ہوگا. ہم کہیں گے کتابہم، قلمہم، دفترہم. ہم یہاں سے اور ایک بات پتا چلتی ہے کہ یہ جو ہاء الغائب کی جو ضمیر ہے، یہ ایکٹیو رول میں جب منفصل ہوتی ہے تب بھی ہم ہی ہوتی ہے اور متصل بھی ہم ہی ہوتی ہے. یہاں ترجمہ ہوتا ہے وہ، یہاں ترجمہ ہوتا ہے ان کا، انہیں، ان کی. اور انشاءاللہ تعالی کل ہم دیکھیں گے کہ ان بہنوں کے بارے میں اگر کہنا ہو ان کی ہے، ان پر، انہیں، تو کیا استعمال کریں گے؟ ہن. آئیے ایک ہلکی سی پریکٹس کریں گے. ایک پارٹیسپینٹ کیا کہے گا؟ کتابہ، دوسرا کہے گا کتابہم. بس یہی کرنا ہے، سنگولر اور پلورل. بیتہ بیتہم، کتابہ کتابہم، ساعتہ ساعتہم، شجرتہ شجرتہم. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اب آئیے اب ہم یہاں پر بھی کیا کریں گے؟ سنگولر اور پلورل. ایک پارٹیسپینٹ ان سب حروف کو ہو کے ساتھ ملائے گا، دوسرا پارٹیسپینٹ ہم کے ساتھ ملائے گا. منہ، منہم، الیہ، الیہم، علیہ، علیہم، فیہ، فیہم، لہ، لہم. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. تو یہاں پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا منہ، الیہ، علیہ، فیہ اور لہو. بالکل اسی پیٹرن میں اس کے ساتھ منہم، الیہم، علیہم، فیہم اور لہم. یہ سب کیا ہے؟ یہ حروف جارہ میں سے ہے. اصل کیا ہے؟ یہ اپنے بعد اسم کو مجرور کرتے ہیں، یعنی من رسول. اب کیا ہے؟ من ہو، یعنی ہو جو ہے، ہم جو ہے، یہ سب کس کو ریپلیس کر رہی ہیں؟ مجرور اسم کو. تو لہٰذا فی محل جر. اب آخر پر اس کوشش کو بھی کرتے ہیں. ایک فعل کو لیتے ہیں، اس نے مدد کی اس کی، اس نے مدد کی ان کی. کیا کہنا ہے؟ علمہ. وہیں دوسرا پارٹیسپینٹ کیا کہے گا؟ علمہم. آج کے فعل کو یاد کر لیجئے، ترمیہم. علمہ، علمہم، نصرہ، نصرہم، ضربہ، ضربہم. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم. علمہ اس نے سکھایا، ہم انہیں. اگر میں کہوں علمت ہم، میں نے انہیں سکھایا. ہم نے اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ علمتکم، میں نے تمہیں سکھایا. اے بھائیو، علمتکن، میں نے تم بہنوں کو سکھایا. آئیے آخر پر ان آیات کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ضمیر منفصلہ ہم اور ضمیر متصلہ ہم کو سیکھنے اور سمجھنے کا احساس ہو جائے. اس کو مزید آپ اپنے درس نمبر جو کہ ڈے 67 کے ریفرنس سے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے ان آیات کو اسی دن کور کیا تھا. اس دن ہمارا فوکس اس ہم پر تھا. الذین ہم، یہ وہ لوگ ہیں جو، وہ لوگ، وہ. آج کیا ہے؟ ان کی نماز، ان کی شرمگاہیں، وہ کو دیکھیے اور ان کو دیکھیے. وہ لوگ جو اپنی نمازوں، اپنی شرمگاہوں. ایک بار اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی مومنوں نے. الذین ہم، یہ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں.
والذین ہم، یہ وہ لوگ ہیں جو عن اللغو معرضون، جو لغو سے، بے ہدہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں. والذین ہم، یہ وہ لوگ ہیں للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین ہم، یہ وہ لوگ ہیں لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے. تو یہ والا ہم فریلی گھوم رہا ہے. وہ یہاں پر ان کی نماز، یہاں پر ان کی شرمگاہیں یا اپنی شرمگاہیں، یہ منفصلہ، یہ متصلہ. ماذا تعلمنا اليوم، آج ہم نے کیا دیکھا؟ آج ہم نے ایک حدیث شریف کا مطالعہ کیا جسے ہم نے اس عنوان سے سیکھا، الاخلاص فی العبادہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بھی اخلاص کے ساتھ اپنی عبادات اور اللہ کی رضا حاصل کریں. ضمیر متصلہ میں آج ہم نے ہم کو دیکھا. یہ ہم ہا الغائبہ کی فیملی میں سے ہے جو کہ جمع مذکر کو ریپریزنٹ کرتا ہے. ہم نے اسے محل جر میں پوزیشن، جیسے ہم نے پڑھا قیدہم، ان کی چال، قیدہم، اور حرف جار علیہم، ان پر، اور فی محل نصب. ہم نے پڑھا ترمی ہم، ان پرندوں نے یا پرندوں نے، طیرن ابابیل نے کیا کیا؟ ترمیہم، ان پر برسائے، ان پر پھینکے. ہم جو ہے یہ مفعول بہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے. مزید ہم نے اسے ہم منفصلہ سے بھی کمپیئر کیا. وہاں پر ترجمہ کیا ہے؟ وہ. یہاں پر ترجمہ کیا ہے؟ انہیں، ان کی، ان پر، ان سے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.